تو یہ عید کیا ہے؟ یہ عید ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں عید کیوں، ہمیں تو عید منانی نہیں چاہیے. یہ تو بند ہو چکے. یہ تو بند ہو چکے. ہمارا وہ شکر لگا اب تک وہ ہمیں مذاق کرتے ہیں. قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں قوت نیوز. ناظرین، عید کا موقع ہے اور آج عید کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہے، سماجی رہنما ہے، سیاستدان ہے اور سینئر سیاستدان ہے. مرزا محمد ادریس صاحب آج ہمارے عید کے مہمان ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا صاحب آپ کو بہت بہت زیادہ عید مبارک. آپ کو بھی پیش کی عید مبارک، اور آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ بار بار یہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور خیالات کا اظہار کرانے کے لیے آتے ہیں میرے پاس، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا بھی بہت خوب. اچھا مرزا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ عید جو ہے وہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے عید کے حوالے سے؟ عید کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو فیملی کے ساتھ ہم عید پڑھتے ہیں، یہ جب سے وہ سنبھالا ہے، پھر وہ اپنے آبائی قبرستان میں جاتے ہیں ساری فیملی کے ساتھ، اور وہاں فاتحہ کہی جاتی ہے، اور انہیں عید کا انہیں بھی ملنا چاہیے نا، وہ ہماری عید کے لیے وہ بے-چین ہوتے تھے. اب وہ ہم نہیں ہیں ہمارے بزرگ، اور وہ دعا کے لیے جاتے ہیں. ان کو جانا بھی چاہیے یار، مسلمان کو اور انسان کو جانا چاہیے، بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ان کو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر میں گھر نہیں آتا، وہ گھر والے یہ فیملی گھر آ جاتی ہے، میں یا میرے بھائی اور بھتیجے، ہم سب سے پہلے جو علاقے میں جو فوتگی ہوئی ہیں، ہو چکی ہیں، وہ اس سال میں رمضان کے مہینہ میں یا اس سے پہلے پورے سال میں، ان کی یہ جو پہلی عید جو وہ گھر والے دکھوں کے ساتھ مناتے ہیں اپنے پیاروں کے بچھڑنے کے بعد، ان سے ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے اور فاتحہ کے لیے ان کے گھروں میں جاتا ہوں. اور یہ میرے روٹین شروع سے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سے گھر ہیں، ہمسائے ہیں، علاقے میں ہیں، حلقے میں ہیں، میں ان کے گھر دلجوئی کے لیے ان کے گھر پہلی جو ان کو اپنے پیاروں کو بغیر آتی ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے ضرور جاتا ہوں میں. زبردست. اچھا مرزا صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں آپ کے بچپن کی عید پہ، کہ عید بچپن کی یاد ہے آپ کو کہ مطلب سب سے زیادہ جو مطلب عیدی لینا بڑوں سے، یعنی کہ جتنے بھی ہوتے ہیں ماموں لوگ، چاچو لوگ، والدین، پھر ان سے عیدی لینا، عیدی آپ مطلب لاڈ جھگڑ کے لیتے تھے یا ضد کر کے کسی نہ کسی سے، اور یا آرام سے سبھی دے دیتے تھے؟ نہیں، ضد کرنے کا یا لڑنے کا تو کبھی موقع ہی نہیں دیا بڑوں نے. وہ خود ہی ہمارے چچا اور بڑے بھائی، والد صاحب تو خیر وہ تو کرتے ہی تھے، اور ان سے اور ماموں اور خالو، یہ کزن، ان سے یہ میرے والد کے کزن، ان سے وہ عید ملتی تھی، اور وہ خود خوش ہو کے وہ ہمیں عید دیتے تھے. پہلے تو یہ اب تو بہت مہنگی عید ہو گئی ہے. پہلے سادہ زمانہ تھا، اور والد صاحب والدہ سے پوچھ لیتے تھے بھی کتنے سوٹ بنانے ہیں. اس زمانے میں 2 سوٹ بنتے تھے ہمارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک وہ والدہ سیتی تھی، اور ایک درزی ہمارے لیے سیتا تھا. کپڑا اکٹھا آ جاتا تھا. ہم 6-7 بہن بھائی تھے، اور وہ اس میں سے وہ والدہ بڑی سمجھداری سے وہ کپڑے ہمارے سی لیتی تھی، اور سی کے اور وہ چھپا دیتی تھی، کیونکہ ہم ہوتے تھے کہ پہلے ہی سے پہلے ہی کوشش کرتے تھے کہ پہن کے نا محلے میں پھریں، مگر وہ بنا کے کر کے نا وہ چھپا لیتی تھی. اور عید والے دن اور ٹرو والے دن ہمیں وہ کپڑے بھی ملتے تھے، وہ جو کچھ بھی ہے.
تو وہ درزی والے جو پہلے دن ہم والدہ کہتی تھی کہ میرے سیے ہوئے پاؤ عید کے ڈالو، اور وہ ان کے والدہ کے سی ہاتھ کے سلے ہوئے ہم پہنتے تھے. یعنی کہ ان کی یہ ایک محبت ہوتی تھی. ہاں، اور دوسرے دن 3 دن ہوتے تھے، اور دوسرے دن وہ دوسرے کپڑے پہنتے تھے ہم. اچھا، دوستوں کے ساتھ جب عیدی ملتی تھی تو کہاں گھومنے کے لیے آپ جاتے تھے، اور کہاں مطلب آپ پلان کرتے تھے بچپن میں زیادہ عیدی مل گئی پھر دوستوں کو اکٹھا کرنا، اور کہاں جانا؟ پہلے دن وہ جو پہلے دن تو گھر ہی مطلب ایک لوگ آتے، یہ اس وقت مہمان آ جاتے تھے ملنے کے لیے، والد صاحب کو یا والدہ کو ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے. اس سے فرصت نہیں، ہم سائے آتے تھے، محلے دار آتے تھے، وہ سارا دن اسی میں گزر جاتا، ان کی مہمان نوازی میں گزرتا. دوسرے دن ہم لڑکے پلان کرتے تھے اور شالمار باغ چلے گئے، کبھی اسٹیشن پہ چلے گئے، کبھی بس ایسے گھومنے پھرنے یہ شاہی قلعے میں چلے گئے، اور ادھر ہم سیر کے لیے ہم جاتے تھے. سارا دن ادھر ہم تمام دوست اپنے گھر سے کھانے وغیرہ یا چیزیں، کچھ پیسے بھی ہوتے تھے اور کوئی چیزیں گھر سے بنوا کے اکٹھے کھاتے تھے. یہ جو کچھ. اچھا، بچپن کا کوئی آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے کہ جو آپ کبھی بھولتے نہیں؟ جب بھی بچپن کی بات یاد آتی ہے تو مطلب آپ کو بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کام ہے کا جی؟ یہ ہے کہ میں اور مجھ سے بڑے بھائی مرزا منیر صاحب، وہ ہم شالمار باغ گئے ہوئے تھے عید والے دن، عید کے دوسرے روز تمام دوستوں کے ساتھ. وہاں ہم نے دیکھا کہ 100 کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں نئے. تو وہ میں نے دیکھا کہ پڑے ہوئے ایسے، وہ کاپی تقریباً کوئی 20-25 نوٹ ہوں گے. اچھا. تو وہ تھے، مگر نوٹ تھے اصل پاکستانی، مگر تھے وہ کینسل ہو چکے تھے. اچھا. تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی. میں آگے کہ جب میری نظر پڑ گئی وہاں، ہم چل رہے تھے، میں وہاں اس پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. میرے بھائی کہتے ہیں چلو آگے نہیں جاتے. میں یار میں کہتے زور پہ کرو، میں مجھے کہاں، میں آتا ہوں کہتے چلو. انہیں ایسے دبکے سے مجھے کھینچا نا، تو نیچے سے وہ کہ یہ تو نوٹ ہیں، تم یہاں تو بہت شرارتی ہوئی ہے کہ کہاں سے لیے؟ میں کہہ رہی یہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ شور مت ڈالو، یہ دوسروں کو ساتھ دینا پڑے گا. تو وہ جب ہم نے اٹھائے تو ہم نے بھی ان اوپر عید مبارک تو نہیں لکھا ہوا؟ نہیں، نوٹ اصلی تھے، اچھا. مگر وہ بین ہو چکے تھے. بہت پرانی بات ہے. اچھا. وہ مطلب تھے کہ جو مطلب بالکل بند ہو چکے گورنمنٹ کی طرف؟ گورنمنٹ نے بند کیے ہوئے تھے، کر دیے تھے کوئی 2-4-5 مہینے پہلے، ہمیں نہیں معلوم تھا. ہم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پھینک دیے. کسی نے پھینکے تھے، کسی نے پھینکے ہوں گے، یا خوش کرنے کے لیے، یا گر گئے ہوں گے، یا کسی نے ایسے ہی چیزیں لانے کے لیے. وہ پھر وہ ہم آگے، وہ ہم نے بھی بہانہ کیا دوستوں سے، یار ہمیں وہ گھر والدہ نے کہا تھا کہ آ جانا، مہمان آنے ہیں کوئی، تو ہم گھر جا رہے ہیں. اصل میں جیب میں پیسے آ چکے تھے. ہم بڑی خوشی گھر آئے، بڑے چوڑے ہو کر، یہ وہ کسی بات نہیں سن رہی ہے. وہ بڑے بھائی کو شک گزرا، ان کا کیا بات ہے، تم ضرور سے زیادہ ایفیشنسیاں دکھا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ میں نے کہا جی ہم امیر ہو گئے، ہمیں بتاؤ کیا کھانا ہے پینا ہے، بتاؤ یہ. انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے، کوئی چوری کی ہے کیا ہے؟ میں کہا نہیں کوئی ایسا نہیں، کوئی سرخاب کا پر مل گیا. میں کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. وہ میں نے جیب سے نوٹ نکالے، آدھے میرے پاس تھے، آدھے میں نے حصہ بھائی صاحب کو دے دیا تھا، انہوں نے لے لیے. ہم نے نوٹ نکالے تو اگر وہ در پھٹے منہ، یہ تو بند ہو چکے، یہ تو بند ہو چکے. ہمارا وہ شغل لگا، اب تک وہ ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ یہ ایسے مطلب ہے کہ بچپن تھا کوئی، اس میں ہم اس زمانے میں کوئی 6-7ویں کا طالب علم تھا میں. تو یہ عید کیا ہے؟ یہ عید ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں عید کیوں، ہمیں تو عید منانی نہیں چاہیے.
جب تک انہوں دونوں کو وہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرتے، کشمیر کو آزادی نہیں دلاتے، فلسطین کو آزادی نہیں دلاتے، یہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو وہ دن پر دن زیادتی ہو رہی ہے، پھر کیا کریں گے؟ کل کو ہمارا بچوں کا کیا بنے گا، یا دوسرے مسلمانوں کو کیا بنے گا؟ وہ تو شیر ہو رہے ہیں. کل تک تو یہ لوگ ڈرتے تھے مسلمانوں سے، اب وہ ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور ہم مجبوریوں کے تحت بس بولتے ہی نہیں ہیں، بول ہی نہیں رہے. نہیں، حالانکہ جو مسلمان ملک ہیں، ممالک تمام ہیں مسلمان ممالک میں، گن کے دیکھ لو، تیل، پیٹرول، سونا، یہ ہر چیز، سمندر، گہرے سمندر اور سیراب، زراعت، اور یہ ہر معاملات میں یہ مسلمان، مگر ان کی ان کے بس آپوتا پڑی ہوئی ہے کہ بس اگر مل جائے تو پھر سارے مسئلے حل. اگر یہ آپ بھی سنبھل جائیں، سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ان کو وسائل کو کسی طریقے سے ترتیب سے استعمال کریں، اتفاق کریں ہم مسلمان تمام مل کے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ بھی جو کافر ہیں یا یہودی ہیں، یہ جو اسلام، ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں انہیں سبق سکھا سکتے ہیں، مگر اس میں اتفاق ضروری ہے ہم میں. جی بالکل، مرزا صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ اتفاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جی ناظرین، آج کا پروگرام بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوا ہوگا، اور بڑے مزے کی باتیں مرزا صاحب نے بھی کی ہیں، اور بلکہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے تو عید کا موقع، لیکن ہمیں عید منانی نہیں چاہیے تب تک کہ جب تک ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ آزاد نہ ہو جائے، ان کا حق نہ مل جائے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مالک کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جہاں جہاں امت مسلمہ موجود ہے، مالک کائنات ان کو ان کا حق ملے، اور وہ ان کو اپنی خاص رحمت عطا ہو، اور سب کو مصیبت سے آزاد کرے مالک کائنات. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر، اپنے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.